ویلکم بیک. ابھی جو بات آپ کر رہے تھے میرے خیال سے اسی کے اوپر تھوڑی سی روشنی, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب کم رہ گیا, 4 منٹ کا ایک کیپ ہے. تو آپ تو دیکھو بات وہ یہی ہے کہ جس ہم ریولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی, یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے. ہم جلدی کام کریں گے, جلد بازی میں نہیں کریں گے. there's a difference. ہمیں وہ لوگ ریجیکٹ کرنے ہیں جو کہ مورلی کرپٹ ہیں. علامہ اقبال کا دیکھیے نا یہی بات کہ آپ لوگوں کی بے چینی ہوتی ہے, پیپل وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, تو بس کسی نہ کسی کاروائی میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں دل کی تسلی کے لیے. ہم کو بہت فوکسڈ ہو کے اپنی انرجیز کو, اپنے ریسورسز کو ڈائریکٹ کرنا ہے ایک قوم کی کردار سازی کے لیے. اقبال نے جو ہم کو وزڈم دی ہے کہ ایک فرسٹ ورلڈ وار پوری دنیا میں ایک طرف لڑی جا رہی ہے, طوفان برپا ہے, پورے ہندوستان میں ایک طوفان برپا ہے, کہیں خلافت موومنٹ چلائی جا رہی ہے, کہیں ترک موالات ہے, کہیں پہ ہجرت موومنٹ ہے, بڑے بڑے انقلاب برپا ہو رہے ہیں, ہنگامے ہو رہے ہیں. اقبال خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کے کردار سازی کے لیے ڈاکٹرن لکھ رہے ہیں, پورا کانسٹیٹیوشن مرتب کر رہے ہیں کہ انسان سازی کیسے ہوتی ہے, کردار سازی کیسے ہوتی ہے, قوم سازی کیسے ہوتی ہے. کیونکہ اقبال ریئلائزڈ کہ جب تک 1915 اور 18 میں نے یہ ڈاکومنٹ مکمل نہیں کیے تو 1920s میں اور 30s میں اور 40s میں پاکستان نہیں بن سکے گا. اور ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم بغیر پیپر ورک کے, بغیر ڈاکٹرن کے, بغیر آئیڈیالوجی کے تحریکیں چلاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریکیں آگے جا کے فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. آج کون سا مسلمان مفکر, دانشور, کون سی مسلمان تحریک, موومنٹ, جماعت, سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے والی کے پاس یہ ہائر ویلیوز اور آئیڈیلز ہیں کہ ہم پہلے انسان سازی کریں, کردار سازی کریں, اس کے بعد قوم سازی کریں. نہ ان کے اپنے اندر الیکشنز ہوتے ہیں, نہ ان کے سب سے بدترین لوگ ان کے ممبرز ہیں جو کہ دن میں ڈکیتے, رات کو ڈاکے ڈالتے ہیں اور صبح آ کے پاکستان کی مسند پہ بیٹھ کے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اس بات کے کہ لوگوں ہم ملک میں امن اور امان نافذ کریں گے. جو آپ نے بات کی بڑی زبردست ہے کہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, اگر ان کی اپنی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں پر ایسے ایسے لوگ وزیر بنے ہوئے ہیں جو بچیوں کو زندہ گاڑنے کی بات کرتے ہیں. یہاں پر ایسے ایسے لوگوں کو تعلیم دے دی گئی ہے جو انگوٹھا چھاپ جاہل ہیں, ایجوکیشن منسٹرز ہیو بین, کہ جو انگوٹھے لگا کے جاہل ہوا کرتے تھے. جب یہ لوگ مسلط کیے جائیں گے آپ کے اوپر, جن میں نہ کوئی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے, کوئی خود ہی نہیں ہے, جو ملکہ کو کہیں گے کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس, تو ایسے لوگوں سے تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی سڑک پہ پتھر مارنے سے, آگ جلانے سے اور سوسائڈ بامبنگ سے بھی نہیں آئے گی. تبدیلی کا وہی طریقہ ہے جو اقبال نے ہمیں بتایا, جو ہم اس وقت کر رہے ہیں, کردار سازی, انسان سازی. اپنی خودی کو ریکگنائز کریں, پھر دیکھیں کیا فورسز آپ میں بلڈ کرتی ہیں, اور روحانی تبدیلی جو اس سے آئے گی وہ دیرپا ہوگی, اسپرچول ہوگی اور قائم رہنے والی ہوگی. جیسا کہ حکیم صاحب نے کہا کہ کردار سازی, انسان سازی اور قوم سازی, اور اس کے بغیر ہم جو بھی ریولوشنری, نیڈ جک ریولوشنری نہیں بن سکتے, ورنہ وہ انارکی بن جائے گی. سیپریٹسٹ, انارکسٹ, یہ سب جو ٹرمز ہیں ہم پہ لاگو آتی ہیں. کیونکہ انسان کو جب غصہ چڑھتا ہے ان سارے لوگوں کے اوپر, ان سب چیزوں کے اوپر, تو وہ پھر اسی قسم کے اپنے گھر کو آگ لگا لیتے ہیں, اپنے گھر کو آگ, جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے. اور ابھی لاہور میں بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور تھوڑے دن پہلے, اور اس کے علاوہ سارے پاکستان میں یہ دھماکوں کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے, اور یہ جنگ وہ جنگ, اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ قوم جو ہے از ایٹ وار ود اٹ سیلف. تو یہ تب تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو پہچانیں گے نہیں, اپنی تجدید نہیں کریں گے اپنی, اور اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں, کردار سازی نہیں کریں گے, قوم سازی نہیں کریں گے. اگلے شو تک ہمیں اجازت دیجیے. دس ریولوشن ول بی ٹیلیوائزڈ. انشاءاللہ.